نہ ہی پنجاب گورنمنٹ جا رہی ہے ٹوٹنے، نہ ہی کے پی کی گورنمنٹ ٹوٹنے جا رہی ہے، نہ ہی کوئی پروٹیسٹ ایسا ہونے جا رہا ہے، نہ ہی پرویز الہی ریزائن دینے جا رہے ہیں، نہ ہی پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ کہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپریل تک جو الیکشن ہے وہ کروا دے گی یا کروانا چاہتی ہے۔ کیا کسی نے سوچا ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ بڑھ رہا ہے اور جو ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، شارٹ فال آ گیا، وہ کیوں آیا ہے؟ پاکستان میں 10 اور 9 کا سینٹی گریڈ کا جو ویدر چل رہا ہے، اس میں گیس کے لیے جو شہری پریشان گھوم رہے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب آیا تھا اتنا بڑا، ابھی تک اس کے آفٹر شاک چل رہے ہیں۔ ایک معاشی طور کے اوپر ایک ایسا کارکن لے لیں یا مزدور لے لیں یا جس کا روزگار ہی کچھ نہیں ہے، جس نے روز کمانا ہے وہی کھانا ہے، اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے اعداد و شمار کو اگر ہم دیکھ لیں، اس کے اوپر کسی نے سوچا ابھی تک؟ کسی جماعت نے بھی سوچا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ دیکھیے، ہمیں سب سے بڑا خطرہ ہمیں اپنے آپ سے ہے، ہمیں اپنی وہ سوچ سے ہے کہ جس میں ہم غریبوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، ان کو دبائے جا رہے ہیں، ان کے مسائل کے لیے کچھ سبسٹیٹیوٹ، کچھ حل نہیں نکال رہے ہیں۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کھلے آسمان کے نیچے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو کوئی غریب پکارے گا تو اس کا بھی دیندار ریاست مدینہ کا ہر وہ امام اور ہر وہ صحافی ہو، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے کسی طبقے سے کوئی اس کا جو پیروا ہو، اس کو آنسر دینا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو، شاہد میاں کا سلام۔ مائی اوپینین وتھ شاہد میاں کے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، نئے تحقیق کے ساتھ، نئے تجربے کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ ناظرین، موسم کے تبدیلی کے ساتھ ساتھ سال کی بھی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور یہ سال کیسا رہا، شاید مجھ سے بہتر آنسر آپ لوگوں کے پاس ہے۔ پاکستان کی سیاست میں یہ سال کبھی نہ بھولنے والا سال ہوگا۔ اس سال میں بہت سے دعوے کیے گئے، بہت سے وعدے کیے گئے، بہت سے پیشن گوئیاں بھی کی گئی۔ اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن میں یہ بتا دوں، اگر آپ سے پہلے میرا وہ پہلے والا ویلاگ نہیں دیکھا تو ان سے درخواست ہے وہ ضرور دیکھیے، اور آپ کو یہ سچ ثابت ہوگا کہ میں نے ایسا ہی بولا تھا۔ جی ہاں، میں نے ایسے ہی بولا تھا کہ نہ ہی پنجاب گورنمنٹ جا رہی ہے ٹوٹنے، نہ ہی کے پی کی گورنمنٹ ٹوٹنے جا رہی ہے، نہ ہی کوئی پروٹیسٹ ایسا ہونے جا رہا ہے، نہ ہی پرویز الہی ریزائن دینے جا رہے ہیں، نہ ہی پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ ہاں، میں نے یہ ضرور بولا تھا کہ گورنر پنجاب ڈی نوٹیفائی ضرور کریں گے پرویز الہی کو، اور ویسا ہی ہوا۔ ناظرین، دیکھا جائے تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور جو اس پوری سیاست کی بساط جن لوگوں نے بچھائی ہے اور جو یہ چالیں چل رہے ہیں، ان کے مطابق یہ جو جیت ہوئی ہے، یہ پی ڈی ایم کی جیت ہوئی ہے پنجاب میں۔ پرویز الہی کا نہ اترنا، اسمبلی کا نہ ٹوٹنا، اور ہوا وہی جو کہ اینڈ ڈے چوئی پرویز الہی صاحب بھی چاہتے تھے اور پی ڈی ایم بھی چاہتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ حقیقت، جی ہاں بالکل یہی حقیقت تھی کہ وہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ یہ سب کچھ کس طرح سے ہوا، کیسے نہیں ہوا، اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، یہ دیکھنے کے لیے آج آپ میرا یہ ویلاگ ضرور دیکھیے گا۔ میں آگے چلتے چلتے آپ کو ایک بات اور بتاؤں۔ ریحام خان آج کے ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بنا ہے آج کے دن کا، اور پچھلے 2-3 روز سے وہ ریحام خان کی شادی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی ریحام خان ہے جنہوں نے عمران خان کے اگینسٹ ایک بہت بڑی کہا جاتا ہے کتاب بھی لکھی اور بہت سارے انکشافات بھی کیے۔ عمران خان کی یہ مسز تھیں، اور آج یعنی کہ آج سے 2 روز پہلے ریحام خان نے تیسری شادی کر کے میڈیا میں نہ صرف بلکہ ملک کے سیاست میں ایک نئی ہلچل مچا دی ہے کہ انہوں نے اپنے عمر سے کم ایک لڑکے کے ساتھ شادی کی۔ دیکھا جائے تو یہ شرعی طور کے اوپر ایک اچھا فیصلہ ہے، ہمیں ان کی تنقید نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور جو سیاسی پنڈت ہے شاید وہ یہ بھی نشاندہی کرے کہ اب کی دفعہ ایک کتاب نہیں آئے گی، بلکہ اب کی دفعہ ریحام خان کی ایک پوری گائیڈ آنے والی ہے جس میں بہت سارے دلچسپ انکشافات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، دیکھا جائے تو پنجاب کی میں بات کروں، وہی والی بات دوبارہ دہراؤں گا کہ میں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ پرویز الہی صاحب
کبھی بھی اسمبلی نہیں توڑیں گی. اس کی ریزن بھی ہے، لاجیکلی ریزن یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے اور ممبران جو صوبائی اسمبلی ہیں ان کو بھی پتہ ہے. دیکھیں جب ایک کوئی ممبر جیت کے الیکشن آتا ہے تو اس کے اوپر ایک حلقے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کی اپنے بہت زیادہ ایکسپینس ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بہت سارے معاملات اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور الیکشن کروانا یا اسمبلی توڑنا از ناٹ ایزی جاب. اور اس کے اوپر کافی لے دے ہوئی، بہت سارے لوگوں نے پس پردہ عمران خان صاحب سے ملے بھی ہے میری اطلاعات کے مطابق، اور اس کے اوپر ان کو سمجھایا بھی گیا. لیکن یہ جو اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب کچھ ایک پری پلان طریقے سے ہوا ہے کہ اسی طرح ہونا تھا، گورنر صاحب کا ڈی نوٹیفائی کرنا تھا اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب کا حکومت کا جانا تھا عدالت میں اور عدالت کا فیصلہ آنا تھا. اس میں کہاں تک سچائی ہے، کہاں تک یعنی فسانہ ہے، اس کے اوپر میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا. لیکن جہاں تک میں گورنر صاحب کی پرسنالٹی کا بتاؤں، گورنر پنجاب کی، میں پرسنلی ان سے ملا ہوں اور میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا. جہاں تک گورنر صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے ہی ایک ملنسار اور بڑی صاحب گو انسان ہے، اور بڑے ہی دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے والے انسان ہیں. یقیناً انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا وہ اپنے پارٹی کے کہنے پر، کیونکہ جو گورنر ہوتا ہے وہ وفاق کی علامت ہوتا ہے، وہ پارٹی کا ایک نمائندہ ہوتا ہے اپنے اس ایریا میں، اس پوزیشن میں. تو لیکن اگر پی ٹی آئی کی سنیں تو ان کو شاید اندازہ تھا چودھری پرویز الہی صاحب کو، ایک رپورٹ کے مطابق کہ 30 سے زیادہ اراکین جو کہ پی ٹی آئی کے تھے وہ شاید ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس سے پہلے اور بیٹھک ہوئی تھی اس میں حاضر نہیں تھے. شاید ان کو اندازہ تھا، اس لیے وہ سیشن کو لانگ لے کے چل رہے تھے کہ کوئی ایسی ناگہانی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. اینی ویز وہ معاملہ سلجھ گیا اچھے طریقے سے، اور ہونا بھی ایسا چاہیے تھا. میرا خیال ہے اسمبلیاں چلنی چاہیے، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو، کے پی کی ہو جائے، بلکہ وفاق میں اگر نیشنل اسمبلی کی بھی بات کریں، وفاقی گورنمنٹ کی، اس کو بھی چلنا چاہیے. اور اس بات کے اوپر لے دے بھی چل رہی ہے. اور عمران خان صاحب نے کل جو ایک ہمارے دوست ہے حبیب اکرم صاحب، ان کے ساتھ جو انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے بھی اس میں ایک چیز کا برملا کہا ہے کہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپریل تک جو الیکشن ہے وہ کروا دے گی یا کروانا چاہتی ہے. جی ہاں، یہ پھر وہی بات ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ اپریل سے پہلے الیکشن نہیں ہوگی. لیکن عمران صاحب کی یہ ابھی بھی خواہش ہے، شاید اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں اور بھی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا ادارے ہوں پاکستان کے، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے گورنمنٹ اپنے ہو خود بھی ہو، الیکشن کے اگر ہم فیگرز کے اوپر آئے، الیکشن کے اعداد و شمار کے اوپر آئے، اس کے اخراجات کی مد میں اگر بات کریں تو یقین مانیں پاکستان اس وقت ان چیزوں کا محتمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کے موجودہ حالات ہے، شاید کوئی اس کو ڈسکس نہیں کر رہا کہ پاکستان کے معاشی حالات کس طرف جا رہے ہیں. ڈالرز اوپن مارکیٹ میں اس وقت 245 240 تک کا بھی نہیں مل رہا، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ آگے فگر جائے گی اور اللہ نہ کریے 300 تک چلا جائے. اگر چلا گیا تو پاکستان، ملک پاکستان کے حالات معاشی طور پر مزید خراب ہو گئے. ہمیں سیاست کی تو فکر رہتی ہے ہر وقت، ہمیں سیاسی ادوار میں جو کچھ ہو رہا ہے اور حکومتی ایوانوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے، ہم لوگ اس کے اوپر تو بہت وی لاگ کرتے ہیں، چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہو، چاہے ہم وی لاگرس ہوں. لیکن کبھی ہم نے کھل کے معاشی اہداف کو پورا کرنے کے لیے اور معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اس ایجنڈے کو میں بات نہیں کی. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے مضبوط ٹریڈ کی، ایک اچھی ٹریڈ کی، ان چیزوں سے بیانڈ دی، یعنی کہ یہ جو سیاست ہے اس سے نکل کے چارٹر آف اکنامکس کی ہمیں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. دنیا میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، بہت ساری یعنی کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا سعودی عرب کی اور چائنا کی، اور پھر رشیا بھی ہے، رشیا میں کیا ہو رہا ہے اور انڈیا کے کیا ٹریڈ کے ساتھ ہوا ہے. لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کل کے انٹرویو کے اوپر یا ایک اور ملک میں نئی بحث چل رہی ہے جو بڑی شرمناک بات ہے، وہ جو لیکس ہو رہی ہیں آڈیو اور ویڈیوز. دیکھا جائے مجموعی طور کے اوپر یہ ایک بڑی شرمناک بات ہے. جب باہر کی دنیا میں ہم لوگ جاتے ہیں، باہر کی دنیا میں ہم لوگ ملتے ہیں، میں خود ایک دو تھنک ٹینکس کا پارٹ ہوں، جب ہمیں وہاں پر جانا پڑتا ہے، ڈبیٹ کرنی پڑتی ہے، تو بہت ساری شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں کہ ہمارے اپنے لیڈران، چاہے وہ سچ ہے یہ چاہے فسانہ ہے، وہ چیز الگ ہے، لیکن ہم باہر کی دنیا کو میسج کیا دے رہے ہیں، چاہے عمران خان ہو، چاہے
یا نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو یا پی ڈی ایم یا کوئی سیاسی جماعت کے لیڈر بھی ہو، یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. ہم لیکن باہر کی دنیا کو میسج کیا دینا چاہ رہے کہ ہماری باہمی جھگڑے اور باہمی تعلقات یا باہمی پرابلمز اس طرح کی ہے نجی طور کے اوپر، ذاتی طور کے اوپر، تو ہم ملک پاکستان کا اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا سوچیں گے؟ کیا کسی نے سوچا ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ بڑھ رہا ہے اور جو ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، شارٹ فال آ گیا، وہ کیوں آیا ہے اور وہ آگے کس طرف جا رہا ہے اور کس قدر بڑھے گا؟ اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو رہی. پاکستان میں اس وقت 30 to 35% ایریاز میں گیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ الگ چیز ہے، بالکل گیس بھی نہیں ہے. اچھا، وہاں پر لوگوں کی زندگی کیا ہے، کس طرح سے اجیرن بنی ہوئی ہے کہ اس وقت پاکستان میں 10 اور 9 کا سینٹی گریڈ کا جو ویدر چل رہا ہے، اس میں گیس لیے جو شہری پریشان گھوم رہے ہیں، ان کی پریشانیوں کا یعنی ازالے کے لیے کبھی کوئی نہیں سوچ رہا. پاکستان میں سیلاب آیا تھا اتنا بڑا، ابھی تک اس کے آفٹر شاک چل رہے ہیں، اس کے سردی بڑھ چکی ہوئی ہے. میرے پہلے اس پہ ویلاگ میں نے بہت درد دل کے ساتھ چیخ کے اس حکومت کو بھی یعنی فریاد کی تھی. وہ لوگ تب گرمی تھی تو لوگ، میں نے کہا تھا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، تو اب اسی طرح وہ لوگ سردی میں بھی ویسے کے ویسے بیٹھے ہیں. اور وہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری چیزیں ہو بھی رہی ہیں، این جی اوز کی طرف سے بھی ہو رہی، لیکن وہ ناکافی ہے. ابھی تک ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے. ایک معاشی طور کے اوپر ایک ایسا کارکن لے لیں یا مزدور لے لیں یا جس کا روزگار ہی کچھ نہیں ہے، جس نے روز کمانا ہے وہی کھانا ہے، اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے اعداد و شمار کو اگر ہم دیکھ لیں کہ ہماری روزمرہ کی چیزیں کہاں سے کہاں چلے گی، وہ کس طرف جا رہی ہیں، لوگ سروائیو کیسے کر رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو جینا ہے، آگے کس طرح سے لوگوں کو معاملات کو لے کے چلنا ہے، اس کے اوپر کسی نے سوچا؟ ابھی تک کسی جماعت نے بھی سوچا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بڑی شرمناک بات ہے. ہم لوگوں کی سیاست کیا یہی سیاست رہ گئی ہے کہ کس کی آڈیو لیک آ گئی ہے، کس کی ویڈیو لیک چلی گئی ہے، عمران خان نے کیا کہا، زرداری صاحب نے کیا کہا، نواز شریف نے کیا بولا، اس نے کیا کہا، بس یہی ہماری سیاست ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم 75 سال ہو گئے ہیں اب بھی اسی جگہ پر پھنسے پڑے ہیں. کیا کسی نے ابھی تک یہ سوچا ہے کہ ٹی ٹی پی طریقے طالبان پاکستان دوبارہ سے اسٹیبلش ہو گئی ہے، اس نے نیا جنم لے لیا ہے، اور وہ نیا جنم نئے طریقے سے لیا، اور وہ کیوں لیا ہے، اور وہ اتنی اسٹرانگ دوبارہ سے ہو کے کیوں ابھر رہی ہے؟ کیا کسی نے سوچا یہ؟ کیا کسی نے سوچا ہے کہ بنوں میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے پیچھے کیا سوچ کاربن تھی اور کیوں کیا گیا، مقاصد کیا تھے؟ وہ اللہ کا شکر ہے، ہماری پاک فوج ہمیشہ کی طرح میں ان کو سلام کرتا ہوں، انہوں نے اس واقعہ کو بہت بڑی تباہی سے بچایا اور اس کو اپنے من کی انجام تک وہاں تک ان دہشت گردوں کو پہنچایا. لیکن سوچنے کے بعد ناظرین کہ طریقے طالبان پاکستان ٹی ٹی پی میں دوبارہ سے اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے، اسلام آباد تک آ گئی ہے، اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے، بنوں میں واقعہ ہوا، پشاور میں واقعات ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑے مسائل ہے، بہت بڑے ایشوز ہے، سیریس قسم کے ایشو ہے. کیا کسی نے سوچا اس کے اوپر کیا پلاننگ کرنی ہے، کس طرح سے چلنا ہے، ہم نے کس طرح سے ان مسئلوں سے نکلنا ہے، ہم نے اپنے ملک پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی عوام کے لیے کیا کرنا ہے. ہمارے ایک خبر بہت انٹرسٹنگ، میری بلکہ شاکنگ نیوز میری نظروں سے گزری اور میرے لیے بڑے شرمناک مقام تھا. اگر میں ایجوکیشن کی بات کروں کہ کراچی کے، سندھ کے یا کراچی کے 17 کالجز کا رزلٹ 0 آیا اس سال، اس کے بچے فیل آیا. کیوں؟ کہ جب ہمارے روٹس میں، جب ہمارے بیسکس میں ہم لوگوں کو کچھ اس طرح کے مسائل میں دھکیل دیا گیا ہو، چاہے وہ کسی طرف سے بھی، تو پھر ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی، اس طرح کے ناگہانی آفات بھی ہمیں آگے لے گی. ہمارے ملک کے پاکستان کو اس وقت بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا خوف ہمیں دشمن سے نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم ہمیشہ اس کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے. اب بھی کبھی اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہوا تو ہمارے ادارے اور ہماری فوج ہمیشہ اس کو منہ توڑ جواب دے گی. ہمیں سب سے بڑا خطرہ ہمیں اپنے آپ سے ہے، ہمیں اپنی وہ سوچ سے ہے کہ جس میں ہم غریبوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، ان کو دبائے جا رہے ہیں، ان کے مسائل کے لیے کچھ
سبسٹیوٹ کچھ حل نہیں نکال رہے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب، جب یہ غریبوں کی آواز، ان غریبوں کی آہ دوبارہ سے کھلے آسمان کے نیچے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو کوئی غریب پکارے گا تو اس کا بھی دیندار ریاست مدینہ کا ہر وہ امام اور ہر وہ صحافی ہو، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے کسی طبقے سے کوئی اس کا جو پیروا ہو، اس کو آنسر دینا پڑے گا۔ میرے لیے یہ بہت شرمناک بات ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے معاشی ڈیفالٹ ادوار سے گزر ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کا محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے افواج کو سلامت رکھے، اور یہ جو اندرونی ہمارے مسائل ہے اس کو جلد از جلد حل کرے۔ بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ کہنے کو ہے، بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے کو ہے، لیکن میرے کولیگز بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے۔ مجھے آج تھوڑا سا یہی بات کرنی تھی کہ نیا سال آ رہا ہے، ہمیں نئے سال میں کوئی نئی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمیں آنے والے سال میں ملک پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو کیا دینا ہے، اس سے کیا لینا ہے۔ اس کے ساتھ مائی اوپینین، یہ میرا اوپینین ہی تھا جو میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں، تو مائی اوپینین ود شاہد میاں کے اس ویلاگ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔